میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہمارے ساتھ علاقہ کی معروف شخصیت جناب ملک عبدالعزیز صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے ان کا تعارف پوچھتے ہیں اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جناب ملک عبدالعزیز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انتہائی اس خبرنامے کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ یہاں میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ میرا نام ملک عبدالعزیز ہے اور میں یہاں اسی ایریے میں لوئی بیر گاؤں کا رہائشی ہوں اور بائی برتھ ہمارے باوجداد یہاں ہی کے رہنے والے تھے۔ میں جماعت اسلامی سے تقریباً چھوٹی عمر میں جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر 95 میں جو ہے میں نے رکنیت لیا جماعت کی، اور پھر میں الحمدللہ اس سے لے کر آج تک میں نے اپنی فعالیت جو ہے وہ کم نہیں کی ہے۔ میں ہر وقت جماعت کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں اور ہر سلسلے میں جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو بات یہ میں جماعت اسلامی اب میری ذمہ داری جو ہے وہ جماعت اسلامی ضلع اسلام آباد کی نائب امیر کی ہے، اور یہ زون ہم نے اپنے اس پورے اسلام آباد کو 6 زونوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ جو زون ہے یہ زون 1 ہے۔ زون 1 کا میں امیر ہوں اور میری پوری ٹیم ہے، اور اس پوری ٹیم کے ساتھ ہم پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم ہر وقت عوام کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے یہاں الحمدللہ راضی ہاسپٹل بنایا ہے، جماعت اسلامی نے یہاں اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، اور اس میں اس وقت کم از کم 800,000 مریض جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں آ رہے ہیں، اور ان کو بہت ہی تھوڑی قیمت پر ان کا علاج ہم کر رہے ہیں، اور صاف ستھرا ہاسپٹل، لوگوں کے ساتھ ہمارا سارا عملہ جو ہے وہ بڑا ذہین فطین ہے، اور وہ سارے جو ہیں بااخلاق ہمارا ادھر وہاں جو عملہ ہے وہ ہے۔ تو ہم نے بہت تھوڑی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے جو وہ پیسے بھی ادا نہیں کر سکتا، تو ہم نے ان کو صرف وہ اس بندے کے کان میں کہہ دے کہ میں یہ پیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، تو ہم اس کو فری بھی کر سکتے ہیں، فری بھی کر دیتے ہیں اس کا علاج۔ تو ابھی یہ جہاں آپ تشریف فرمایا ہیں، یہ ہمارا جماعت اسلامی کا الفلاح قرآن انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو یہ علیحدہ صدقہ جاریہ ٹرسٹ کے تحت یہ ایک ادارہ ہے، جس میں ہماری بڑی خواتین جو ہیں وہ عمر رسیدہ خواتین اور چھوٹی سب یہاں تشریف لاتی ہیں اور یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ تو یہاں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ہماری یہاں جو بہنیں اس کام پر مامور ہیں وہ انتہائی جو ہیں وہ ذہین اور پڑھی لکھی اور قرآن فہمی میں اپنا کمال رکھتی ہیں۔ تو اس پر ہم ابھی نئی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، اس میں بھی ہم داخلے دے رہے ہیں ان کو، صرف معمولی پڑھا لکھا ہو تاکہ وہ سمجھ جائے میٹر کو کم سے کم۔ تو اس پر الحمدللہ ہم یہاں اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہماری یہاں بہنیں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس پر توجہ دیتی ہیں۔ تو یہ جو قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، الفلاح قرآن انسٹیٹیوٹ، اس کا میں چیئرمین ہوں۔ ہماری جو بورڈ ہے اس بورڈ کا میں چیئرمین ہوں۔ تو یہ ہم اس کو چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ادارہ بھی قائم دائم رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اس حلقے سے اس کا زون کا جماعت اسلامی کا امیر بھی ہوں، زون 1 کا، اور اس میں ہم یہاں جو ابھی میں امیدوار بھی ہوں۔ پہلے تو NA52 تھا، اب 48 ہو گیا ہے۔ اب جو نئی یہ چینج ہوئی ہیں، کیونکہ فاٹا کی وجہ سے کچھ کم ہوئی ہیں ادھر، اور وہ نمبر پیچھے چلے گئے اس طرف۔ یہ اب 52 جو ہے وہ 48 ہو گیا حلقہ NA48، اور اس کے NA48 جو ہے اس کا میں گروپ لیڈر ہوں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی نے مجھے اس کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جس وقت یہ کریں گے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جماعت اسلامی کی سیلاب زدگان کے لیے خدمات کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ملک صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، تو ان سرگرمیوں کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے علاقے سے اس کی کیسے سپورٹ کیا؟ اس میں
یہ بات ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے سوشل میڈیا پر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے رضاکاروں نے جماعت اسلامی کے یہ جو الخدمت ہے یہ جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے، اور اس بھلائی ادارہ ہے، اور یہ بہت کام کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے جس وقت کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو زلزلہ آئے یا سیلاب آئے تو ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ رضاکار بن جاتے ہیں اور پوری مطلب اس پر کام کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی جو یہاں سیلاب آیا ہے اس میں جماعت اسلامی نے بہت الخدمت کے معرفت بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اور میں زون 1 کی بات کروں گا کہ یہاں ہم نے 9 کیمپ لگائے تھے جماعت اسلامی کے زون 1 میں، روات میں، امک میں، یہاں PWD میں، اسی طرح DHA میں 3 لگائے تھے، ایک ادھر مغل UC میں لگایا تھا، اور یہ ہم نے 9-10 جو ہے کیمپ لگائے تھے، اور وہ 14-15 دن کام کرتے رہے ہیں. اور اس میں الحمدللہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت بڑی خطیر رقم جو ہے وہ الخدمت کے فنڈ میں دی. اور وہ تقریباً میرے جو اس زون سے ہوئے ہیں وہ 3.5 کروڑ روپیہ جو ہے اکٹھا ہوا ہے. 3.5 کروڑ اس تمام جو کیمپ ہے. اور بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے مشہور لوگوں نے جو جماعت سے ہٹ کر لوگ ہیں، انہوں نے بھی خوشی محسوس کی کہ ہم خدمت کے کیمپ میں پیسے جمع کرائیں گے تاکہ یہ صحیح جگہ اقداروں تک پہنچتے ہیں. اور اسی طرح 15 کروڑ روپے کی جو ہے وہ سامان ملا ہے ہمیں اس زون میں. 15 کروڑ کا سامان اکٹھا ہوا ہے، جس میں ایک گکھڑ ایسوسیشن ہے، انہوں نے وہ ہمیں صرف 6 کروڑ کا انہوں نے سامان دیا ہے. وہ گکھڑ ایسوسیشن نے وہاں برانڈڈ چیزیں جو بچوں کی سردیوں گرمیوں کے وہ اسی طرح پیک جو ہیں وہ انہوں نے الخدمت کے اس ریلیف فنڈ میں دے دیے. تو جماعت اسلامی اس وقت پورے ملک میں اور یہ جو ہمارے رضاکار ہیں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ پہنچے ہیں، اور ہر جگہ وہ انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، ان کو نکالا ہے. ہمارے امیر جو ہیں سراج الحق صاحب محترم، وہ پورے ملک کا انہوں نے دورہ کیا ہے. جہاں جہاں بھی یہ سیلاب آیا ہے اگلے جگہ پر وہاں پہنچے ہیں، اور سیلاب کے پانی کے اندر گئے ہیں، اور اس وقت شدید طوفان میں بھی وہ وہاں پہنچے ہیں. اور اس وقت یہ ہماری یہاں جو جماعتیں ہیں یہ آپس کی جنگ لڑ رہی تھیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ میدان عمل میں تھی. الحمدللہ جماعت نے اپنی طرف سے حق ادا کیا ہے کہ ہم اپنے اس عوام کے اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی کی مصیبت زدگان کے لیے امدادی کارروائیاں ہمیشہ سے مثالی رہی ہیں. ملک صاحب، ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 48 جو نئی حلقہ بندیاں اس کے مطابق، تو یہ بتائیے کہ وہ کیا بلدیاتی مسائل ہیں یا وہ کیا عوام کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے آپ نے یہ ارادہ کیا؟ جی اصل عبید صاحب یہ بات ہے کہ پہلے تو یہ بلدیاتی کام ہے. جماعت اسلامی بلدیات میں پوری طرح سے حصہ لے گی. ابھی جو بلدیاتی آئیں گے ہم اپنی یوسیز میں جتنی یوسیز ہماری ہیں اس سائڈ پر، بلکہ پورا ضلع اسلام آباد، وہ ہم ہر جگہ اپنا چیئرمین، وائس چیئرمین اور پورا پینل کھڑا کریں گے. جو حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کروائیں گے، وہ لوگوں کو گلی محلے تک جائیں گے. لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ روڈ کے، پانی کے، اور جو جس طرح ہیلتھ کے ہیں، وہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ حل کریں گے. اور ہم جس وقت ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ہماری زیادہ سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ہوں، ہم جیت کر وہاں جائیں، ہم اس ملک کے اس نظام کو تبدیل کریں. ایسا نظام لائیں جس میں غریب کی سے ہو، غریب جو ہیں وہ اس پر وہ ان کو فائدہ ہو. یہ نہیں کہ جو بھی چیز آئے وہ امیروں کے چلی جائے، یہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو غریب کو اس کا حق ملے اور غریب تک یہ ساری اس کی ہم آواز بنے. ہم اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اسلامی معیشت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ملک صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے ایک پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی سودی نظام کے خلاف. ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو حکومت اس پر کتنا عمل درآمد کر رہی ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے، یہ ذرا بتائیے گا. وہ جماعت اسلامی نے 28 سال پہلے ایک فیصلہ، ایک عدالت میں گئے تھے تو وہاں ایک فیصلہ آیا تھا جس میں
کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے۔ یہ ملک بیسک یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس وقت جو بھی وہ جو اس ہمارا دستور ہے وہ اسلام سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن یہ لوگ اپنے من کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی نے اس پر جس وقت سودی نظام جو ہے یہ معیشت کی تباہی کا نظام ہے، یہ سب سے زیادہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ ہم اللہ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کے احکامات پہ پابند رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری یہ سودی معیشت ختم ہو جائے تو مجھے پورا یقین ہے اس رب پر کہ یہ ملک جتنے مسائل بنے ہوئے ہیں معاشی وہ صرف سود کی وجہ سے ہیں۔ آج بھی اگر ہم یہ چیز ختم ہو جائے سود تو یہ ملک جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور یہ سود میں ہم جس وقت گئے ابھی پچھلے چند ماہ پہلے وہ جو عدالت ہے اسلامی شہری عدالت جو ہے اس میں وہاں ایک کیس ہمارا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے 27 رمضان کو فیصلہ دیا ہے کہ اس ملک میں سودی نظام نہیں رہ سکتا، نہیں چل سکتا، اور اس کو بتدریج 5 سال کے اندر اندر کوئی بھی سودی نظام کاروبار اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت جو ہے اس حکومت نے پہلے بھی آج سے 28 سال پہلے اس وقت میاں صاحب کی حکومت تھی، بڑے میاں صاحب کی، تو وہ چلے گئے تھے، انہوں نے بینکوں کو عدالت میں بھیج دیا تھا۔ آج پھر چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کی حکومت ہے، انہوں نے پھر 2-3 بینک ہیں جن بینکوں کو پھر سٹے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے بھیجا ہوا ہے عدالت میں کہ یہ سٹے مل جائے۔ تو ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کھاتے میں اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے اس کو سٹے پر نہ بھیجیں اور اس کو فیصلہ دے دیں کہ اس ملک سے سودی نظام ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ اب ہمارے اوپر کتنے قرضہ ہے، ادھر انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی کتنا قرضہ ہے، اس پر سود کی قسطیں بھی ہم ادا کرنے کے قابل نہیں، سود نہیں دے سکتے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم باہر سے امداد لے کر یا قرضہ لے کر وہ سود جو ہے وہ اتار رہے ہیں۔ ملک صاحب، آپ ہمارے ناظرین اور اپنے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خبر نامے کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میں اپنے ناظرین سے یہ مخاطب ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ للہ آپ خود سوچیں، اس معاشرے کو، ان گندے لوگوں کو، ان بے راہ لوگوں کو اوپر لانے میں آپ کا ایک کردار ہے۔ آپ جس وقت وہاں ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، یہ اچھا نظام ہے کہ جس وقت ووٹ کا سلسلہ ہے کہ ہر بندہ 1 مین 1 ووٹ ہے اس کا، تو وہ جیسا ہے اس میں گنا تولا نہیں کرتے، اس میں گنا کرتے ہیں اس جمہوریت میں۔ تو جس وقت آتا ہے گننے کا، آپ کے پاس اس وقت ایک مور ہوتی ہے اور وہاں الگ سے ایک کیبن بنی ہوتی ہے، وہاں آپ کے سامنے وہ بیلٹ پیپر پڑا ہوتا ہے، آپ اس میں سے دیکھیں کہ کون صحیح بندہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہے، اور بھی بہت لوگ ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، تو آپ اس میں سے چنیں کہ کون بندہ اس حلقے سے ہمارے کام آ سکتا ہے، عوام کی خدمت کر سکتا ہے، ملک کو چلا سکتا ہے، ملک کی معیشت کے لیے کام کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے اور اسلام پر عبور رکھتا ہے کہ وہ بااخلاق ہے، ایسے لوگوں کو آپ چنا کریں، وہاں آپ مور لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے بھی یہ جو دیکھیں نا، یہ سارے بحران جو ہیں ہمارے اپنے بوئے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہماری یہ عوام بہت باشعور ہے، مجھے امید ہے کہ اس دفعہ یہ عوام اس میں تبدیلی لائے گی اور ضرور لائے گی، اچھے صالح اور نیک لوگوں کو اوپر لائے گی جو ان کے مسائل کے لیے حل کے لیے سوچیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب ملک عبدالعزیز صاحب، آپ کا آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، تھینک یو ویری اور مچ، صاحب کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔